الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم سامعین، کل کے درس میں آپ نے یہ سنا کہ ماہ رمضان کا چاند طلوع ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے جو اعلانات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اعلان یہ ہے کہ اے نیکی کو پسند کرنے والے آگے بڑھ، اے گناہ کو پسند کرنے والے باز آ جا۔ تو سب سے پہلے ہماری طرف سے جو نیکی ہے وہ نماز تراویح کی صورت میں سامنے آتی ہے، قیام اللیل کی صورت میں سامنے آتی ہے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ دوسرا کام، اب دوسری نیکی قیام اللیل کے بعد وہ صبح کو سحری کھا کر روزہ رکھنا ہے۔ اس کا بھی نتیجہ یہی ہے۔ روزہ یہ دوسرا عمل ہے اور نتیجہ اس کا وہی ہے۔ وہ کون سا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کے ارادے سے روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ بہت سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ثواب کے ارادے سے روزہ رکھا ہے، یعنی وہی ساری باتیں کل والی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کا حکم مان کر ایمان کی حالت میں، یقین کی کیفیت میں اس نے روزہ رکھا، ساتھ ساتھ ثواب کا ارادہ بھی تھا، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، کوئی اور غرض و غائط نہیں، کوئی دنیا کی چاہت نہیں، بلکہ اللہ سے اجر حاصل کرنے کے ارادے سے اس نے روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی پھر دیتے ہیں۔ کتنا اجر عطا فرماتے ہیں روزے پر؟ حدیث قدسی میں معروف بات ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے میرا بندہ رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کی بشارت دی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والی جو آیت ہے، اس میں والصائمین اور والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے یہی دو باتیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اور اجر اللہ دے گا۔ یہی دو باتیں دوسرے لفظوں میں اللہ نے یوں بیان کی، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے ان روزہ داروں کے لیے مغفرت بھی تیار کی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے، یعنی بخشش بھی ہے اور اجر بھی ہے۔ پھر روزہ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اگر صحیح معنوں میں نصیب ہو جائے یہی دو باتیں کہ ایمان کی حالت ہو، اجر کا ارادہ ہو، پھر سحری کے وقت آدمی نے روزہ رکھا اور غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے پرہیز کیا، ہر قسم کی لغویات سے اس نے پرہیز کیا، پوری پابندی کر کے اس نے روزہ رکھا۔ اللہ رب العالمین گناہ بھی معاف کر رہے ہیں، اجر عظیم سے بھی نواز رہے ہیں۔ یاد رکھنا، پھر صرف گناہ معاف ہی نہیں ہوتے بلکہ آئندہ گناہوں سے آدمی رک بھی جاتا ہے، باز بھی آ جاتا ہے اس روزے کی وجہ سے۔ ایک تو ہے نا پہلے گناہ ہو گئے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، آئندہ گناہوں سے بندہ باز آ جاتا ہے اس روزے کی وجہ سے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور اس پر بھی کئی دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں، جن میں سے ایک حدیث کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، الصوم جنہ، کہ روزہ کیا چیز ہے؟ ڈھال۔ ایک معنی ڈھال کا یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے،
یہ روزہ آڑ بن جاتا ہے، گناہوں کی طرف نہیں جانے دیتا۔ اور ایک معروف حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روزہ گناہوں سے بندے کو کیسے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نوجوان صحابہ کے پاس گئے، چند صحابہ کڑیل جوان اور مضبوط بیٹھے، آپ علیہ السلام ان کے پاس جا کر فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے، ضروری اخراجات کے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، حق مہر دینے کی رقم اس کے پاس ہے، وہ شادی کرے، وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح جو ہے اغض للبصر واحسن للفرج، یہ نگاہوں میں حیا پیدا کر دیتا ہے اور انسان کی عزت کی حفاظت کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ کون؟ نکاح۔ عزت محفوظ ہوتی ہے، آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس حق مہر کی رقم نہیں، ضروری اخراجات اس کے پاس نہیں، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، طاقت نہیں ہے اس کے پاس شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، تو وہ آدمی روزہ رکھنا شروع کر دے۔ یہ روزہ رکھنا اس کا کیا فائدہ دے گا؟ اس نوجوان کو اس سے ملے گا کیا؟ نتیجہ کیا ہوگا روزے کا؟ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہی نتیجہ ہوگا کہ روزہ رکھنا شروع کر دے گا، روزہ جو ہے وہ اس کی شہوت کو کچل کے رکھ دے گا، روزہ اس پر شیطانی غلبے کو ختم کر دے گا، دل اور ذہن میں گندے اور برے خیالات کا خاتمہ کر دے گا۔ روزہ گناہوں سے روکتا ہے، یہ ڈھال بن جاتا ہے، انسان کو گناہوں کی طرف نہیں جانے دیتا۔ روزہ گناہوں کو معاف بھی کرواتا ہے اور گناہوں سے بندے کو بچاتا بھی، اور پھر اجر عظیم آپ سن چکے ہیں، اس پر اجر بھی ملتا ہے۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ گناہوں کی بخشش بھی ہوئی، آئندہ گناہوں سے آدمی باز بھی آ گیا، اجر عظیم بھی ملا، اور بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ روزہ رکھ کر کبھی دعا کرے، اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث ہے نا کہ 3 بندے ایسے ہیں، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 قسم کے بندوں کی دعا کو رد کیا ہی نہیں جاتا بلکہ اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حدیث کے آخر میں تو یہاں تک بھی الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین جو تیسرا آدمی ہے نا، اس کے متعلق کہ مظلوم کی جو پکار ہے اللہ لازمی قبول کرتا ہے، دیر ہو سکتی ہے، دیر نہیں ہوتی۔ ان 3 میں سے جو پہلا شخص ہے وہ کون ہے؟ فرمایا الصائم حتی یفطر، روزہ رکھنے والا یہاں تک کہ وہ روزے رکھنے چھوڑ دے، جب تک وہ روزہ رکھتا رہے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا رہے گا۔ یہ روزہ ہی ہے اس کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرات، جس آدمی کی دعا قبول ہو، بڑی پتے کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دعا آدمی کی قبول ہونے لگے، اجر عظیم اس کے نصیب میں آنے لگے، گناہ سابقہ اس کے معاف ہو جائیں، آئندہ گناہوں سے وہ بچنے لگے روزے کی وجہ سے، تو متقی کس آدمی کو کہتے ہیں؟ یہی بندہ تو متقی ہوتا ہے، تقوی والا یہی ہوتا ہے۔ اور روزے کا مقصد بھی اللہ نے قرآن میں یہی بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے جس طرح پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ متقی یہی آدمی ہوتا ہے، روزہ صحیح معنوں میں رکھنا شروع کرے، اجر عظیم بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے، آئندہ گناہوں سے بھی باز آ جائے گا، دعائیں اس کی قبول ہونے لگے گی۔ یہ تھے دنیا کے ساتھ معاملات، جب اس کی زندگی کا اختتام ہوگا، جو تقوی کا نتیجہ ہے نا وہ آگے نصیب ہوگا۔ متقی تو بن گیا نا، اب اس کے تقوی کا اور متقی بن جانے کا نتیجہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ وہ کیا ملے گا؟ یہی روزہ اس کو جہنم سے بچائے گا، ڈھال بن جائے گا۔ روزہ جہنم میں نہیں جانے دے گا، جیسے دنیا میں گناہوں کی طرف نہیں جانے دیا، اب جہنم میں نہیں جانے دے گا، روزہ ڈھال بن جائے گا۔ روزے کی وجہ سے لوگ جہنم سے بچیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور ہو جاتا ہے ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ میں تو فرض روزوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر جائے گا کہاں؟ تقوی کا نتیجہ، متقی آدمی جنت میں جائے گا۔ جہنم سے بچ گیا، اب جنت میں جانا ہے تو روزے کی وجہ سے میرے اللہ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی باب ریان رکھا ہے، یعنی
روزہ داروں کے لیے وہ دروازہ ہے، کچھ نصیب داخل ہوں گے اس دروازے سے جو روزہ رکھنے والے۔ یہ آخرت کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے درخواست کروں گا کہ جو کمیاں کوتاہیاں زندگی میں ہوئیں اس پہ اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اور آئندہ روزے رکھنا شروع کر دیں۔ رمضان ابھی شروع ہی ہو رہا ہے، تو تیسرا دن آج گزر رہا ہے، تو جو غلطیاں پہلے ہو گئی اس پر اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ روزے رکھنے شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، آئندہ گناہوں کی طرف جانے بھی نہیں دے گا، اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، اور دعاؤں کو بھی اللہ قبول فرمائے گا، اور جیسے موت آئے گی جہنم سے یہ روزہ بچائے گا اور جنت کا مہمان بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ۔